ہم لوگ سب سے زیادہ اپنے نصیب کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہمارے نصیب میں ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یوں نہیں تو یوں ہوتا، یا ایسا نہیں تو ویسا ہوتا، مگر یہ کیوں اور کیا نہیں ہمارا جینا خراب کیا ہوا ہے۔ کیونکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ نصیب تو رب بناتا ہے، اور وہ کیوں کر اپنے بندوں کا برا سوچ سکتا ہے۔ ہر چیز میں حکمت چھپی ہوتی ہے جو ہم نہیں جانتے۔ یاد رکھیے، جو صلاحیتیں اللہ پاک نے ہمیں دے کر یہاں بھیجا ہے نا، ان میں سے ایک برداشت بھی ہے، اور اللہ پاک ہمارے اوپر ہماری برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ زندگی میں جو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یقیناً ہم ان سے گزر جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں، تبھی تو ہم ان مشکلات سے لڑ کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہمیں اجر بھی اسی صورت میں ملتا ہے، جو کچھ پاتے ہیں وہ اپنے صبر کی بدولت ہی پاتے ہیں۔ دراصل ہمیں دنیا کے معاملات پر تو پورا یقین ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آخرت کے معاملات میں ہم چوک جاتے ہیں۔ جو دعائیں بھی یہاں پوری نہیں ہوتی، یقین رکھیں آخرت میں ان کا اجر دنیا سے کہیں زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں رب کی عنایتوں پر نظر ڈالنے کے بجائے رب کی دی ہوئی آزمائشوں کو سوچتے سوچتے گزر جاتی ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو جو کچھ ملا وہ اوقات سے بڑھ کر ملا، اور ہماری نظر میں پیسہ ہی وہ واحد نعمت ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے ہم لوگوں کے اعمال کو تولنے میں لگ جاتے ہیں۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اندرونی حالت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ کسی کی آنکھ میں کتنا پانی ہے، کسی کے سجدے کی جگہ روز بھیگ جاتی ہے، کون کتنا شکر ادا کرنے والا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو بظاہر پورے دنیا دار نظر آتے ہیں، لیکن جو ان کی چھپی ہوئی نیکیاں ہیں وہ صرف خدا تعالی جانتا ہے۔ وہ جو ان کے خوبصورت چہرے کے پیچھے غم چھپا ہوا ہے، وہ صرف اپنے رب کو بتاتے ہیں۔ آپ کتنی ہی نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، عبادات کر لیں، لیکن اس انسان سے آگے نہیں بڑھ سکتے جو روز اللہ کے آگے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور ہر دم اچھائی کی توفیق مانگتا ہے، لیکن مایوس نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اپنے سے بہتر جانتا ہے جو نیک نظر آتے ہیں، خود کو گنہگار جانتا ہے، اور ایسے لوگ ہی آخرت میں ان سب سے سبقت لے جائیں گے جو چند تسبیحات پڑھ کر اپنے اعمال پر فخر کرتے ہوں گے۔ ماضی کا غم اور مستقبل کی فکر، کبھی کبھی تو ہمارا دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے دو کھڑکیوں میں پھنس گیا ہو۔ ایک طرف ماضی کی پرانی تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف مستقبل کے اندیشوں کی فلم، اور ہم بیچ میں بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ جبکہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کل اور کل کے بعد میں الجھنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ آج کو بہتر بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کا پیغام دل کو بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جس وقت تم پریشان ہو رہے ہو اسی وقت آسانی بھی تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، بس تمہیں نظر نہیں آتی۔ اپنے ماضی کے غم کو سبق بنا لو، زنجیر نہیں۔ جو ہو گیا وہ تمہاری کہانی کا حصہ ہے، تمہاری پہچان نہیں ہے۔ اور مستقبل کی فکر مت کرو، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو چیز اللہ کے ہاتھ میں ہو وہ کبھی بے ترتیب نہیں ہوتی۔ ہم انسان بھی عجیب ہیں، جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں اس کی فکر میں راتیں جاگ کر گزار دیتے ہیں، اور جو ہمارے کنٹرول میں ہے جیسے صبر، شکر، دعا، اسے اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ کل کر لیں گے۔ بس ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھیں، ماضی کو استاد بنا لیں، غلطیوں سے سیکھیں، مستقبل کو اللہ پر چھوڑ دیں۔
اور آج کو عبادت، صبر اور شکر سے بھر دیں۔ دل کا سکون اسی میں ہے۔ جب ہم اپنا بوجھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور زندگی بھی آسان لگنے لگتی ہے۔ شیطان آپ کو غمگین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ کیونکہ حزن اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سرگوشیاں تو شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو غمگین کرے جو ایمان لائے ہیں۔ شیطان آپ کا رزق نہیں روک سکتا، آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتا، اور نہ ہی آپ کے نصیب میں تاخیر کر سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے اندر غم کا بیج بو سکتا ہے تاکہ وہ آپ کو کمزور کر دے، آپ کو توڑ دے، آپ کو دعا مانگنے سے روک دے، اور آپ کے دل میں اللہ کے بارے میں برے گمان پیدا کرنے لگے۔ شیطان آپ کے دل کو تھکا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہے،